قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ منافقون کی آیات 7 اور 8 کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے جو غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر پیش آیا۔ اس موقع پر جب کہ اللہ کے رسول واپس آ رہے تھے اس غزوے سے، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے 2 فتنے اٹھائے۔ ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی جس کا ذکر آیا سورہ نور میں، اور ایک دوسرا فتنہ اس نے کھڑا کیا۔ ایک مہاجر صحابی ایک انصاری صحابی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا جانداروں کو پانی پلانے کے حوالے سے۔ انصاری صحابی نے انصار صحابہ کو دعوت دی مدد کے لیے، مہاجر صحابی نے مہاجر صحابہ کو دعوت دی۔ اللہ کے رسول کو اطلاع ملی تو آپ نے جا کے ڈانٹا کہ ابھی بھی تم نے جہالت کی پکار لگانی شروع کر دی ہے، یہ کیا تفریق ہے انصاری کی اور مہاجر کی؟ آپ نے جھگڑا ختم کرایا۔ لیکن عبداللہ بن ابی نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے خیمے میں انصاری صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ ہمارے ساتھ وہی ہوا ہے کہ اپنے کتے کو کھلاؤ پلاؤ وہ تمہیں ہی کاٹے گا۔ بدبخت نے ایسی گستاخی کی اور اس نے کہا کہ بہت ہو گئی، اب مدینے جا کر عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زید بن ارقم صحابی ابھی کم سن تھے آ کر اطلاع دی کہ عبداللہ بن ابی نے یہ بات کی ہے۔ آپ نے بلایا تو عبداللہ بن ابی مکر گیا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ نے یہ 2 آیتیں نازل فرما دیں، آیت نمبر 7 اور 8 سورہ منافقون کی۔ زید بن ارقم کی بات سچی ثابت ہوئی۔ اب اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر، ظاہر بات ہے کہ وہ بہت ان میں جوش تھا، غیرت تھی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اجازت دے کہ میں اس شخص کو مار دوں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو مار رہے ہیں، چھوڑو اس کو۔ حضرت عبداللہ بن ابی کے صاحبزادے ان کو اطلاع مل گئی، حضرت عمر نے مشورہ دیا ہے۔ انہوں نے آ کر اللہ کے رسول سے کہا کہ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے باپ کو خود ہی مار دوں، کوئی اور مارے گا تو مجھے خامخواہ اپنے باپ کے قاتل پہ غصہ آئے گا، تو آپ مجھے اجازت دیں تاکہ یہ کام میں خود ہی کر لوں۔ بڑے مخلص صحابی تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، ہم نے اس رائے کو قبول نہیں کیا۔ لیکن حضرت عبداللہ کو شدید غصہ تھا اپنے والد کی اس حرکت پر۔ جب واپس جا رہے تھے تو تیز آگے گئے اور مدینے کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو گئے تلوار لے کر۔ سب کو جانے دیا۔ جب ان کا اپنا والد عبداللہ بن ابی آیا تو تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے کہ تم نے کہا تھا مدینے جا کے عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ عزت والے اللہ، اس کے رسول اور سچے مومن ہیں، اور تم ذلیل ہو، میں تمہیں مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ اب وہ چلایا چیخا کہ دیکھو میرا بیٹا ہے، میرے ساتھ یہ حرکت کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول کو اطلاع ملی تو آپ نے جا کے حضرت عبداللہ کو منع کیا اور اس عبداللہ بن ابی کو اندر داخل ہونے دیا۔ یہ ہے ایمانی کیفیت صحابہ کرام کی کہ ان کے نزدیک اصل اہمیت ایمان کی تھی، نہ کہ خونی رشتوں کی۔ فرمایا هم الذین یقولون، اور یہ منافق کہتے ہیں، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، مت خرچ کرو اس پر کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس ہیں، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائے۔ ہم نے ان کی مالی مدد کی ہے مدینے کے انصار نے، جس کی وجہ سے یہاں پر یہ ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، امداد بند ہوگی، پیسہ نہیں ملے گا تو یہ خود ہی یہاں سے منتشر ہو جائیں گے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ آسمان اور زمین کے خزانے سارے اللہ کے لیے ہیں۔
وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یقولون لئن رجعنا الی المدینہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹائے گئے مدینہ کی طرف، لَيُخْرَجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، تو جو زیادہ عزت والے ہیں وہ زیادہ ذلیلوں کو نکال باہر کریں گے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، حالانکہ عزت اللہ کے لیے ہے، وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے ہے، وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ منافق جانتے نہیں ہیں۔ یہ ہے منافقت کی چوتھی اسٹیج کہ مخلص جو بھی تحریک کے ساتھی ہیں ان سے شدید بغض پیدا ہو جانا۔ اب اس کے بعد دوسرے رکوع میں منافقت کا سبب اور اس کی حفاظتی تدبیر بتائی گئی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ دیکھو تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ یہ مال اور اولاد کی محبت انسان کو منافق بنا دیتی ہے، یہ پاؤں کی بیڑی بن جاتی ہے۔ انسان دین کے تقاضوں کو سمجھ لیتا ہے لیکن ان کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پاتا اور ان کی وجہ سے رک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اس محرومی سے محفوظ فرمائے۔ اور حفاظتی تدبیر اب کیا ہے؟ یہ تو ہے سبب منافقت کا، مال اور اولاد کی محبت۔ حفاظتی تدبیر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے احکامات سے غافل نہ ہو۔ اللہ کی یاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی دنیا داری کرتا رہے اور ساتھ اس کے ہاتھ میں تسبیح اور تسبیح بھی وہ جو ہے وہ اس پر بھی کچھ پڑھتا رہے۔ یہ تو ایک نمائشی قسم کا ذکر ہے جو آج کل ہمارے یہاں رواج پاتا جا رہا ہے۔ اصل ذکر یہ ہے کہ ہر وقت اللہ یاد رہے، ہر کام میں اللہ یاد رہے۔ کوئی بھی کام کرتے ہوئے آدمی اللہ کو یاد رکھے کہ اس کام کے حوالے سے اللہ کی ہدایت یہ ہے۔ انسان تول رہا ہو تو یاد رہے کہ وزنوا بالقسطاس المستقیم، تولو تو سیدھی ڈنڈی کے ساتھ تولو۔ یہ ہے اللہ کو یاد رکھنا۔ باقی جو تسبیحات ہیں اور تکبیرات ہیں اور حمد کے کلمے ہیں، یہ ذکر کے ذرائع ہیں، ان کے ذریعے سے آدمی ذکر کی کیفیت میں آنے کی کوشش کرتا ہے، ورنہ اصل ذکر کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب، ہر وقت دل میں اللہ تبارک و تعالی یاد رہے، اللہ کے احکامات یاد رہیں کہ میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ یہ ہے انسان ذکر میں ہے۔ تسبیحات بھی چلتی رہیں، جیسے میں نے خود ایک مرتبہ ایک بزرگ کو دیکھا، ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تمام مناظر بھی دیکھ رہے تھے اور ساتھ تسبیح بھی کر رہے تھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ تو یہ نمائشی قسم کی تسبیح ہے، اس میں روح نہیں ہے، اس میں کیا کچھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ گناہ بھی کیے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ تسبیح نہیں ہے۔ تسبیح یہ ہے کہ آدمی کو واقعی اللہ تبارک و تعالی یاد رہے، تو یہ حقیقت میں تسبیح بھی ہے، ذکر بھی ہے۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی بھی اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا مال اور اولاد کی وجہ سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ خسارے میں جانے والے ہیں۔ اب اگر کسی کو نفاق کا مرض لاحق ہو گیا، اس کا علاج اب کیا ہے؟ اس کا علاج ہے انفاق۔ دنیا کی محبت کی وجہ سے یہ مرض لاحق ہوا ہے، دل سے دنیا کی محبت کو نکالو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرو اس رزق میں سے جو کہ ہم نے تمہیں دیا ہے۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی پر موت کی کیفیت آئے، فیقول، اور وہ فریاد کرے، رب، اے میرے رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو کیوں نہیں مجھے مہلت دیتا ہے قریبی مدت تک کے لیے، فاصدق، تاکہ میں صدقہ کروں، واکم من الصالحین، اور میں ہو جاؤں نیکوکاروں میں سے۔ مرنے والا آخری وقت میں ہاتھ جوڑتا ہے، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، میرے پاس بینک بیلنس ہے، میں ابھی تیری راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور اب میں بالکل نیک ہو جاؤں گا۔ لیکن نہیں، اس وقت جب موت کا فرشتہ سامنے آ جائے تو پھر ایسی کوئی توبہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو مؤخر نہیں کرتا، مہلت نہیں دیتا جب کہ اس کا وقت آ جائے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ سورہ تغابن، نفاق اور اس کی ضد ہے ایمان۔ دل میں نفاق بھی دل میں ہوتا ہے، اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما، اور حقیقی ایمان بھی دل میں ہوتا ہے۔
اللہم نور قلوبنا بالایمان، اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان سے منور فرما۔ تو اب نفاق کے بعد ایمان، یہ موضوع ہے سورہ تغابن کا۔ 4 آیتوں میں ایمان باللہ، 2 آیتوں میں ایمان بالرسالت، اور 1 آیت میں ایمان بالآخرت، اور پھر 3 آیتوں میں ایمان لانے کی دعوت۔ یہ ہیں 10 آیتیں پہلے رکوع کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور کرے گی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے۔ لہ الملک، اختیار اللہ ہی کا ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور شکر بھی اسی کے لیے ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، اس اللہ نے تم سب کو بنایا۔ فَمِنْكُمْ کافر، تم میں سے کچھ کافر ہیں، وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، اور کچھ تم میں سے مومن ہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو بامقصد، وصورکم، اور اس نے تمہاری صورت گری کی ہے۔ اس نے تو تمہیں بہت ہی فرصت سے گویا بنایا ہے، بڑے اہتمام سے بنایا ہے۔ فاحسن صورکم، اور اس نے بہت ہی عمدہ کیا تمہاری صورتوں کو۔ وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، بالآخر اس کے پاس حاضر ہو کے جواب دہی کرنی ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، جانتا ہے جو کچھ کہ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ یہ تو ہو گیا میکرو ویو پورا، کہ جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے اس کو وہ جانتا ہے۔ اب ذرا تھوڑا مائکرو جو ہے وہ ویو آ رہا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے سینوں میں ہے، جو ابھی تمہارے تحت شعور میں ہے، ابھی کچھ عرصے بعد تمہارے شعور پر وہ بات آئے گی، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ کی صفت علم پر بڑی عظیم آیت۔ یہ 4 آیتیں توحید باری تعالیٰ پر، اب 2 آیتیں ایمان بالرسالت پر۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس خبریں نہیں آ گئیں ان لوگوں کی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا؟ فذاقوا وبال امرہم، تو وہ اپنے کیے کا وبال چکھ چکے۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ ذالک بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، دنیا کا عذاب چکھ چکے، اب یہ آخرت کا دردناک عذاب ان کے لیے باقی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے واضح تعلیمات کے ساتھ۔ فقالو، تو انہوں نے اعتراض کیا، اب بشر یہدوننا، کہ کیا ایک انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ رسولوں کی بشارت کو بنیاد بنا کر اور ان کا انکار کر دیا کہ یہ ہماری طرح کے انسان رسول نہیں ہو سکتے۔ فکفروا، تو انہوں نے کفر کیا۔ وتولوا، رخ پھیر لیا۔ واستغنى اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان سے پھر شان استغنا برتا، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو نظر انداز کر دیا۔ واللہ غنی حمید، اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، حمید، اور اس کی تعریف آپ سے آپ ہو رہی ہے۔ یہ 2 آیتیں تھیں ایمان بالرسالت پر۔ اب ایک آیت ایمان بالآخرت۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، دعویٰ کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ قل، اے نبی ان سے کہیے بلا، کیوں نہیں، وربی، مجھے قسم ہے میرے رب کی، لتبعثن، تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ قسم کھانے والے کی ہستی، جس کو لوگ الصادق مانتے تھے، ایک سچا انسان قسم کھا رہا ہے، قسم ہے مجھے میرے رب کی، تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا، ثم لتنبؤن بما عملتم، اور پھر تمہیں ضرور بتایا جائے گا جو بھی تم نے عمل کیا۔ ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ اب اس کے بعد 3 آیتوں میں ایمان لانے کی دعوت۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جو کہ ہم نے نازل کیا، مراد ہے نور ہدایت، قرآن مجید۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، وہ دن کہ جس روز اللہ تم سب کو جمع کرے گا، اور وہ ہے ہار اور جیت کا دن۔ دنیا کی ہار بھی عارضی اور دنیا کی جیت بھی عارضی، لہذا یہاں کی کامیابی ناکامی کو سیریس نہ لو۔ اصل ہار اور جیت کا دن قیامت کا دن ہے۔ جو اس روز جیت گیا وہ جیت گیا، اور جو اس روز ہار گیا وہ بہت بری طرح سے ہارا۔
ومن یؤمن باللہ، اب کون جیتا؟ جو ایمان لایا اللہ پر، ویعمل صالحا، اس نے عمل کیا اچھا، یکفر عنہ سیئات، اللہ تعالیٰ اس سے اس کی خطاؤں کو دور کر دے گا، اس کے نام اعمال سے خطاؤں کو مٹا دے گا۔ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اللہ اسے داخل کرے گا ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں رہنے والے ہوں گے ہمیشہ ہمیش۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور وہی ہے شاندار کامیابی، اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، ناکام کون ہوں گے؟ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہ آگ والے ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ اب اس کے بعد دوسرے رکوع میں 5 آیتوں میں ایمان کے ثمرات بیان ہو رہے ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان واقعی گھر کر جائے، جن کے دل نور ایمان سے منور ہو جائیں، اب ان کے کردار اور ان کی سوچ اور ان کی فکر میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ سب سے پہلے وہ حالات اور واقعات جو ہم پر وارد ہوتے ہیں، جن میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، ان کے بارے میں بندہ مومن کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں آتی کوئی بھی آنے والی، نہیں آتی کوئی مصیبت مگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہتا ہے، راضی برا رب، جو کچھ کیا اللہ نے کیا ہے، ضرور اس میں میرے لیے کوئی نہ کوئی خیر ہے، اللہ تعالیٰ میرا امتحان لے رہا ہے، میں رو دھو کر اپنے بال جو ہے وہ نوچ کر اپنا گریبان پھاڑ کر اجر سے محروم ہو جاؤں گا، میرا مرنے والا واپس نہیں آئے گا، تو میں کیوں امتحان میں ناکام ہو جاؤں؟ لہذا بہتر یہ ہے کہ میں صبر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کروں، رضائے رب پہ راضی رہے۔ یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے بچائے، لیکن اگر آ ہی جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر راضی برضائے رب رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اللہ ان کے دل کو راضی برضا کی ہدایت دے دیتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اب وہ اعمال جو انسان کے وجود سے صادر ہوتے ہیں، ایک ہے وارد ہونے والے، ان کا ذکر آ گیا، جو صادر ہوتے ہیں ان کا رنگ کیا ہے؟ اگر ایمان ہے تو پھر کیا کیفیت ہوگی؟ فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ اگر اللہ اس کے رسول پر ایمان ہے تو پھر تمہارا ہر عمل اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلا ہونا چاہیے، نظر آئے کہ یہ بندہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے رخ پھیر لیا، اطاعت نہ کی، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو بے شک ہمارے رسول کے ذمے صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے، عمل کروانا منوانا نہیں ہے۔ اسی طریقے پر جو بھی ہم عمل کرتے ہیں ہمارا بھروسہ اپنی تدبیر پر نہ ہو، اپنے اسباب پر نہ ہو، ہمارا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہو، اللہ پر توکل۔ میں نے پوری کوشش کی ہے، اسباب فراہم کر لیے ہیں، میرا کام نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نے چاہے گا۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور چاہیے کہ مومن اللہ ہی پر توکل کریں، اسباب ضرور فراہم کرو۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ پہلے اونٹ کو باندھو اور پھر توکل کرو، لہذا اسباب فراہم کیے جائیں، لیکن اسباب پر بھروسہ نہ ہو۔ اسباب ممکن ہے پورے ہوں تبھی میرا کام نہیں ہوگا اگر اللہ نے چاہے گا، اور ممکن ہے کہ اسباب ناقص ہوں تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو بغیر اسباب کے بھی میرا کام ہو جائے گا۔ یہ یقین ہر وقت اللہ کی ذات پر ہو۔ فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، چاہیے کہ مومن اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ اب اس کے بعد یہ تو ذاتی زندگی سے متعلق باتیں تھیں، اب بندہ مومن کا تعلق اپنے گھر والوں سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولادوں میں سے تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، پس ان سے ہوشیار رہو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بیوی سے محبت کرو، اولاد سے محبت کرو، یہ محبتیں تو اللہ نے ہمارے اندر رکھ دی ہیں، خطرہ یہ ہے کہ یہ محبت اتنی آگے نہ بڑھیں
کہ ہم اس کی وجہ سے اللہ اس کے رسول کے احکامات ان کو پس پش ڈال دیں، بیوی کی خواہشات پوری کرنے کے لیے، اولاد کی دنیا سنوارنے کے لیے، ایسا نہ ہو۔ تو فرمایا کہ تمہاری بیویوں تمہاری اولادوں میں سے تمہارے دشمن ہیں، سب نہیں، اچھی بیویاں بھی ہوتی ہیں صالح جو کہ اپنے شوہر کو نیکی کی طرف لگاتی ہیں، اچھی اولاد بھی ہوتی ہے جو اپنے والدین کو نیکی کی طرف راغب کرتی ہے، لیکن بہرحال اکثریت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ انہی کی وجہ سے اللہ کے احکامات سے غافل ہوتے ہیں۔ تو جو غافل ہو گیا اس کے لیے تو یہ بیویاں یہ اولادیں دشمن ہیں، لہذا فاحذروہم، ان سے ہوشیار رہو۔ اب دیکھیے اللہ کے کلام میں کیا توازن ہے، بڑے سخت الفاظ ہیں۔ اب ایسا نہ ہو کہ انسان جاتے ہی جیسی نظر پڑے بیوی اور بچوں پر تو انسان کہے تو میرے دشمن ہیں، ایک دم جو ہے وہ ان کو دیکھنا شروع کر دے شیر کی نگاہ سے اور ایک دم ان کو دشمن سمجھے۔ نہیں، فرمایا وَإِن تَعْفُوا، اگر تم معاف کرتے رہو، وَتَصْفَحُوا، دیکھی اندیکھی کرتے رہو، وَتَغْفِرُوا، اور درگزر کرتے رہو۔ تین الفاظ آ گئے توازن پیدا کرنے کے لیے کہ ڈنڈے کے زور سے اگر تم نے گھر میں تبدیلی کی کوشش کی وہ تبدیلی کبھی بھی پائیدار نہیں ہوگی۔ خود تو ہوشیار رہو، خود اللہ کی نافرمانی نہ کرو، لیکن یہ ہے کہ ان کو بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، بڑی ترغیب سے، بڑی حکمت سے اللہ کے راستے کی طرف لانے کی کوشش کرو۔ گھر پہ جا کے تھانے دار نہ بن جاؤ، بلکہ یہ ہے کہ بعض باتوں میں معاف بھی کر دیا کرو، کبھی کبھی اگنور بھی کر دیا کرو، کبھی کبھی درگزر بھی کر دیا کرو۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بھی بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تم بھی گناہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ معاف کرے، تو تم بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرو۔ اس کے بعد جو جن کو ہم ایسٹس سمجھتے ہیں، بندہ مومن کا ان کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایسٹس کیا ہیں؟ ہمارا مال اور ہماری اولاد مستقبل میں ہمارے کام آئیں گے۔ فرمایا نہیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں، یہ آزمائش کا ذریعہ ہے، ان کے ذریعے سے اللہ تمہیں آزما رہا ہے۔ مال کی محبت کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ تم اپنا ایمان بیچ دو، اور اولاد کی محبت اور اس کا مستقبل سنوارنے کے لیے، ان کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے تم گولو کے بیل کی طرح بس دنیا ہی میں لگے رہو اور اپنے دینی فرائض اور ذمہ داریوں کو بھول جاؤ، ان کی دنیا بنا رہے ہو اور اپنی عاقبت داؤ پہ لگا رہے ہو۔ تو فرمایا کہ بے شک تمہارے مال تمہاری اولادیں آزمائش ہیں۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس ہے شاندار بدلہ۔ اللہ کے ہاں مایوسی نہیں ہے۔ مال اس پہ بھروسہ مت کرنا، ایک ہی بیماری میں سارا مال نکل جائے گا، ایک ہی واردات میں سارا مال چھن جائے گا۔ اولاد بے وفا نکل سکتی ہے، اولاد تمہیں چھوڑ کر کہیں اور جا سکتی ہے، ان پر بھروسہ مت کرنا، بھروسہ کرنا صرف اللہ پر۔ فرمایا صرف اللہ ہے کہ جس کے پاس تمہارے لیے شاندار بدلہ ہے۔ اللہ کو راضی رکھو، نیکیاں کرتے رہو تاکہ اللہ خوش رہے۔ اب اس کے بعد آخر میں یہ ثمرات جو بیان ہوئے ایمان کے، یہ پیدا کرنے کی اپنے اندر کوشش۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، بس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو اپنی امکانی حد تک۔ واسمعوا باتیو، سنو اور اطاعت کرو۔ یہ ہے ڈسپلن جو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتا ہے قرآن مجید میں بار بار۔ فرمایا واسمعوا باتیو، سنو اور اطاعت کرو۔ ہمیں نماز میں اسی کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ جب امام صاحب کہیں اللہ اکبر ہاتھ باندھ دو، جب کہیں اللہ اکبر رکوع میں چلے جاؤ، چاہے تمہیں رکوع میں کتنا مزہ آ رہا ہو، لیکن نہیں، جیسے وہ کہیں سمع اللہ لمن حمدہ کھڑے ہو جاؤ۔ اور اگر امام صاحب نے نماز میں غلطی کی، 4 رکعت پڑھا رہے تھے، 2 کے بعد بیٹھنا تھا نہیں بیٹھے کھڑے ہو گئے، تو تب بھی غلطی میں بھی ان کو فالو کرو، تب بھی ان کی پیروی کرو۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ میں نہیں پڑھ رہا، انہوں نے تو غلطی کر دی ہے۔ یہ ہے ڈسپلن۔ فرمایا سنو اور اطاعت کرو۔ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور خرچ کرو مال اپنے ہی بھلے کو، اس مال کا فائدہ تمہیں کو پہنچے گا۔ جو مال تم نے کھا پی لیا وہ تو برابر ہو گیا، وہ مال جو تم نے اللہ کی راہ میں دیا وہ بچ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے پوچھا بکری ذبح کی تھی کیا ہوا؟ کہا کہ بس ایک دستی بچی ہے، باقی ساری بکری تو تقسیم ہو گئی۔ کہا کہ نہیں، وہ ساری بکری بچ گئی، دستی تو ہم کھا پی کے کنزیوم کر دیں گے، وہ مال بچ گیا جو آگے بھیج دیا، جو اللہ کی راہ میں دے دیا۔ فرمایا مال خرچ کرو اپنے ہی بھلے کو۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو کوئی بھی نفس کی کمزوریوں سے بچا لیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حق میں یہ دعا قبول فرمائے کہ اللہم کنی شُحَّ نفسی، اے اللہ مجھے میرے نفس کی کمزوریوں سے بچا لے۔
جو کوئی بھی نفس کی کمزوریوں سے بچا لیا گیا فاولئک هم المفلحون، تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض دو گے بہترین قرض، اللہ کے دین کے لیے جو بھی مال آپ خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کہتا ہے میرے ذمہ قرض ہے، تو تم جو اللہ تعالیٰ کو دو گے قرض بہترین قرض، یضاعف لکم، اللہ تعالیٰ اسے تمہارے لیے بڑھائے گا چڑھائے گا، ویغفر لکم، مزید یہ کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، واللہ شکور حلیم، اللہ بہترین قدردان اور بڑے تحمل والا ہے، عالم الغیب والشہادہ، وہ ہر ظاہر اور چھپی بات کا جاننے والا ہے، العزیز الحکیم، زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔